دونوں کو جدا کر دیا۔ میرے نبی نے اس کا جواب دعویٰ سن کے فرمایا سنو یہ اس کا قصور نہیں تمہاری تعلیم کا قصور ہے۔ آج ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں؟ میاں میرا تیرا بچہ اتنا تابعدار بن جائے اپنے ماں باپ کا، اور تیرا رب قرآن میں کوئی واقعہ سناتا ہے نا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کے گیا ہے منا کے پہاڑوں کی طرف، ہو کا عالم ہے، کوئی انسانی ذات نظر نہیں آتی، رسی بھی لے کر گیا ہے، چھری بھی لے کر گیا ہے، وہ اپنے بیٹے کو لے کر گیا تاکہ اللہ جل جلالہ کے حکم میں کوئی چیز حارج نہ ہو جائے، میں اللہ کا حکم پورا نہ کر سکوں۔ ایمان والو بتلاؤ سود کون کھا رہا ہے؟ رشوتیں کون کھا رہا ہے؟ ملاوٹ کون کر رہا ہے؟ دھوکے کون دے رہا ہے؟ اپنی ماں اپنی بیٹیوں بہنوں کی میراث کو کون ہڑپ کر رہا ہے؟ کسی کے حقوق پہ ڈاکے کون ڈال رہا ہے؟ وہ اللہ کا واسطہ ہے، آج پورا کرو پورا کرو پورا کرو۔ تیرا میرا حبیب ہے، حبیب کائنات ہے، حبیب کبریا ہے، نبی علیہ السلام آج صحابہ کے مجمع میں کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کے فرماتے ہیں لوگوں میں نے کسی کا دل دکھایا ہو، کسی کا مال لیا ہو، کسی کو مجھ سے تکلیف پہنچی ہو، آج مجھ محمد سے وہ وصول کر لے، کل قیامت کے دن میں محمد بھی بدلہ نہیں چکا سکوں گا۔ کون اعلان کر رہا ہے؟ اور جس نے نبوت کی بنیاد پہ اعلان کیا تھا کیف وجدتمونی، تم مکہ والو بتلاؤ مجھے کیسے پایا؟ میں نے کسی کو گالی دی، میں نے کسی کا مال کھایا، میں نے کسی کی عزت پہ نگاہ ڈالی، مجھ سے کسی کو تکلیف پہنچی، بتلاؤ تم نے مجھے کیسے پایا؟ ایک وقت آتا ہے میرا حبیب اعلان کرتا ہے جس کو مجھ سے تکلیف پہنچی ہو، مال میں نے کھایا ہو، کسی کا میں نے کچھ دینا ہو، مجھ سے وصول کرو، میں محمد بھی کل اس کو نہیں چکا سکوں گا۔ اگر لولا کا لما خلقت الافلاق کی ذات یہ اعلان کرے تیرا میرا کل قیامت کے دن کیا حشر ہوگا۔ کھڑے ہیں صحابہ، نبی علیہ السلام اعلان فرما رہے ہیں، ایک صاحب آتے ہیں، یا رسول اللہ میں اپنا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ میاں کیا بدلہ تیرا؟ کیا بدلہ ہے تیرا؟ اللہ کے رسول آپ نے مجھے ایک دن لاٹھی ماری تھی، میں آج اس لاٹھی کا بدلہ، آپ نے فرمایا مجھ سے بدلہ لے لو، میں لاٹھی کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اور میرے حبیب نے کوئی جیوری نہیں بنائی، کوئی کمیٹی نہیں بنائی، ہم اس کی تحقیق کریں گے، تفتیش کریں گے۔ میرے حبیب نے اس کی بات سنی، آپ نے مجھے لاٹھی ماری، آج میں اس لاٹھی کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ میرے حبیب نے لاٹھی منگوائی، اس کے ہاتھ میں تھمائی، خود سامنے کھڑے ہوئے، صحابہ کانپ رہے ہیں، یہ کیا منظر ہے؟ ایک امتی اٹھ کر آج اپنے نبی کے جسم پہ لاٹھی مارے گا۔ او ایمان والو، اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ مساوات تو نہیں ہے، برابری نہیں ہے، کیا ہوا میاں؟ جس دن آپ نے مجھے لاٹھی ماری تھی میرے جسم پہ کرتا نہیں تھا، اور ابھی آپ کے جسم پہ کرتا ہے، برابری تب ہوگی آپ نے مجھے ننگے جسم پہ لاٹھی ماری، میں بھی آج آپ کے بدن پہ کرتا نہ ہو، میں لاٹھی ماروں، بدلہ اپنا چکاؤں، برابری ہو جائے۔ صحابہ بولے، بول نہیں سکتے، عرش کانپے، زمین کانپے، کوئی کچھ کر نہ سکے، میرا حبیب کھڑا ہے اور خود اعلان کیا ہے۔ اس کے کہنے پر میرے نبی نے اپنا کرتا اٹھایا، اپنے سر پہ رکھا، لے میاں محمد کی ننگی پیٹھ حاضر ہے۔ صحابہ کانپ رہے،
اب یہ لاٹھی مارے گا نبی کے جسم سے؟ تمہیں کیا پتا تھا وہ میرے نبی کا صحابی تھا. اس نے لاٹھی پھینکی، اپنا کرتا اٹھایا، نبی کو جپھی ڈالی، اپنا جسم رگڑنے لگا. یہ کیا ہو گیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ سے دعا مانگی تھی اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ میرا جسم میرے نبی کے جسم سے مس نہ ہو جائے. اللہ اکبر. میرے نبی نے فرمایا لے میاں، تیرا جسم میرے جسم سے مس ہو گیا. جس کا جسم وحدت ایمان محمد کے جسم سے ملا، رب نے اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. عرض یہ کر رہا کہ ان بچوں کو ہم کیا سکھلائیں گے؟ آداب رسالت کیا ہے؟ مقام رسالت کیا ہے؟ عظمت رسالت کیا ہے؟ ہمارا دین کیا ہے؟ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان والدین کو جنہوں نے اپنے بچوں کے اس دین کے حوالے کیا. تابع دار بچے کی مثال دینا چاہتا تھا، وہ لے گیا ابا، رسی بھی ہے چھری بھی ہے. وہ رسی چھری کو سامنے رکھا، بیٹے کو بٹھایا، یا بنیا، وہ میرے جگر کے ٹکڑے، بنیا. علماء خوب جانتے ہیں عربی فصاحت کو. بنیا میں کیا پیار ہے، بنیا میں کیا شفقت ٹپک رہی ہے. یہ نہ سمجھے بیٹا ہاں کہ ابا میرا دشمن ہے، مجھے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے. یا بنیا، میں نے خواب دیکھا ہے، تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو سوچ کے بتا تیری کیا رائے ہے. میں نے عرض کیا میرا بچہ موبائل نہ چھوڑے، میرا بچہ گیم نہ چھوڑے. کچھ عرصہ پہلے میں نے سنا کوئی ماں یا باپ اپنے بچے کو گیم سے روک رہے تھے، اس نے پسٹل لیا، ماں یا باپ کو گولی مار کے مار دیا. اس نے ادھر بھی ہے تیری اولاد. اللہ وہ ذبیح اللہ. تابع داری کی انتہا ہے، یہ ہے والدین کی تابع داری. ابا جی، یا ابت، میرے ابا جی، میرے ابا جی، میرے ابا جی. افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم ملا آپ کریے. میاں آج میرا بچہ میرے کہنے پہ نماز نہ پڑھے، وہ دین پہ نہ آئے، اور ادھر گلا کاٹنے کے لیے رسی بھی موجود، چھری بھی موجود ہے. مانے یا نہ مانے، میں نے اپنا کام کرنا ہے. لیکن قربان جائیں میرے ماں باپ اور میری اولاد اس بچے پر جس نے اپنے ابا کو یہ جواب دیا، آپ کیوں دیر لگا رہے ہیں ابا، میں حاضر ہوں، جو آپ کو رب نے حکم دیا فوراً پورا کریے. بیٹا گلا کٹے، چھری چلے، درد ہو، تڑپیں آپ، تکلیف ہو، انگلی کاٹ کے دیکھ لو. ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین. ابا جی کیا بات کر رہے ہیں، آپ چھری چلائیں، انشاءاللہ آپ اپنے بچے کو صبر کرنے والا پائیں. اللہ اکبر. یہ اولاد کی ذمہ داری آپ پر ہے. الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. اور اگر دوسرا پہلو بھی دیکھنا چاہتے ہو جاؤ قرآن کی طرف. وہ پسر نوح با بدانشست، خاندان نبوتش گم شد، سگے اصحاب قہف پے نیکاں گرفت، مردم شد. آج کیوں رو رہے ہو؟ وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، نوح کا نافرمان ہوا، نوح کی بات نہ مانی، اس تعلیم کو نہ مانا، وحی کے علم کو نہ لیا. میرا رب کہتا ہے اس نے اپنے ابا جی کے خاندان کو بٹا لگا دیا. آج یہ بچہ میری عزت کا ذریعہ بنے یا میری ذلت اور رسوائی کا ذریعہ بنے. اے ایمان والو، کسی نے پھر یہی کہا، شیخ سعدی نے، یہ اہل اللہ کی مجلس، یہ دین والوں کی مجلس، اور یہ مساجد اور یہ مدارس
مثال دے دوں، اورنگزیب عالمگیر کا زمانہ ہے، اس نے 700 علماء کو جمع کیا ہے، تاریخ گواہ ہے، وہ 700 علماء اورنگزیب عالمگیر حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، بادشاہ بھی ہے۔ اللہ ہمیں ایسے خیر والے لوگ نصیب فرما دے۔ 700 علماء کو جمع کیا، اس کی والدہ ہے، شاہی خاندان کی عورت ہے، اس نے اپنے بیٹے سے کہا عالمگیر اورنگزیب ان مولویوں کو کیوں جمع کر دیا ہے؟ ان مولویوں کو کس لیے جمع کر لیا؟ اتنی کثیر تعداد میں، شاہی خاندان کی عورت ہے۔ آج تو میرے دل میں علماء کی نفرت، ہر ایک کے دل میں علماء کی نفرت۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی نسل کو بچانا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، ان لوگوں کے قدموں میں آئیں گے، اللہ میری نسل کو ایمان کی سعادت سے سرفراز فرمائے۔ اپنی اولادوں کو بچاؤ، اپنی نسلوں کو بچاؤ۔ اورنگزیب عالمگیر نے ماں کے اس کہنے پہ ماں کو زبان سے جواب نہیں دیا کہ غلطی نہ کر بیٹھوں، ماں کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اپنے ایک نوکر کو بھیجا، منڈی پہ جاؤ، ایک بکری خرید کے لاؤ، اس بکری کا ایک جایا ہو، اور وہ جایا یہاں بکری لا کے زنان خانے میں باندھو، اور حکم دے دیا کہ اس بکری کا دودھ کوئی نہیں نکالے گا، صرف جایا پیے گا۔ وہ بکری کا دودھ جایا پیتا رہا، صبح شام ہر وقت، جلدی جوان ہو گیا۔ اب وہ جوان ہوا تو اپنی ماں پہ چھلانگے لگا رہا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کی ماں نے دیکھا، غیرت والے لوگ تھے، عزت والے لوگ تھے، حیا والے لوگ تھے۔ اس نے بیٹے کو بلایا، بیٹا ادھر آ، اس بکری کو یوں یہاں زنان خانے میں کیوں باندھا تو نے؟ اس جگہ اس کو باندھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ دیکھ، یہ اس کا ایک بیٹا، اس کا جایا اپنی ماں کا دودھ پی 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 کے جوان ہوا، اور جوان ہو کے اپنی ماں پہ چھلانگے لگا رہا ہے، نکال اس کو یہاں سے۔ اورنگزیب نے ہاتھ جوڑے، اماں آپ نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا، میں نے اس سوال کا جواب زبان سے دیتا کوئی بے ادبی ہو جاتی، پریکٹیکلی عملی طور پہ میں جواب دینا چاہتا تھا۔ میں نے اس بکری کو اس جائے سمیت یہاں باندھا، اماں یہ اس بکری کا جایا ہے، یہ اس کی ماں ہے، اس سے یہ پیدا ہوا ہے، اس کا یہ دودھ پی رہا ہے، دودھ پی کے جوان ہوا ہے، اس کو نہیں پتا ماں کا مقام کیا ہے، نہیں پتا بہن کیا ہوتی ہے، نہیں پتا بیوی کیا ہوتی ہے، نہیں پتا پھوپھی کیا ہوتی ہے، نہیں پتا اس کو رشتوں کی پہچان کیا ہوتی ہے، ان کی تمیز کیا ہوتی ہے، ان کا مقام کیا ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا۔ اماں یہ ہے اپنی ماں کا جایا، اور کام اس کا یہ ہے، اس کی وجہ یہ اس کو پہچان ہی نہیں ہے، ماں بہن بیٹی بہو کوئی پہچان نہیں، تعلیم نہیں، یہ یوں کر رہا ہے۔ اماں اگر جن علماء کو میں نے جمع کیا نا، اگر یہ امت کے علماء نہ ہوتے نا تو ہماری بھی حالت یہی ہوتی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ میرے بھائیوں، یہ مدارس ہیں، یہ مساجد ہیں، یہ مدارس و مساجد کے ذمہ دار حضرات جو نانے جویں پہ گزارا کرتے، رب کعبہ کی قسم تو نے اپنی محل بنائے، کوٹھیاں بنائیں، تو نے اپنے پلازے بنائے، مارکیٹیں بنائیں، اور یہ آج بھی چٹائیوں پہ بیٹھ کر نانے جویں پہ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے اپنے اس مورے سے اعلیٰ کی سنت کو زندہ کر کے آج بھی اعلان کر رہے، ساری دنیا دین کے خلاف ہو، ہمیں کچھ بھی نہ دے، ہم اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے غزوہ خندق کا منظر لا کے ہم اپنے رب سے یہ وعدہ کرتے ہیں، ہم نے دین کو کل بھی بچایا، آج بھی بچائیں گے، اور انشاءاللہ کل بھی بچائیں گے انشاءاللہ۔ اس دین کی حفاظت کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں، کل ان سے سوال ہوگا، اور آپ حضرات سے آپ کے متعلق، آپ کی اولاد کے متعلق سوال ہوگا۔ میں معذرت خواہ ہوں، میں نے آپ کا بڑا وقت لیا، دل تو میرا کرتا ہے کہ شب برات ہے بولتا رہوں، بولتا رہوں، الحمدللہ دل کر رہا ہے جی، لیکن آپ کا یہ
مصروفیت دن بھر کی اور کل کی بھی مصروفیت، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر عظیم نصیب فرمائے۔ ہاں اتنا ضرور کرنا، میں داخل ہوا تو کوئی بیان چل رہا تھا، عالم بنو، متعلم بنو، معاون بنو، جی اور کیا بنو؟ سامع بنو، معاون بنو، 4 بن جاؤ، 5ویں نہ بنو۔ اللہ کا واسطہ ہے 5ویں نہ بنو۔ مدرسہ چل رہا ہے اور رفیق بن جا، فریق نہ بن۔ رفیق بن، فریق نہ بن۔ تجھے نہیں پتا، ایک گلی سے گزرا آدمی، قرآن کی آواز اس کے کان میں پڑ رہی ہے، سنتے قرآن اکیلا ہے، راہ گزر ہے، قرآن کی آواز سنتا ہے، کھڑے ہو کے چلتے چلتے اپنے دل میں کہتا ہے، کسی سے نہیں، ہے ہی کوئی نہیں ساتھ، یہ کہتے ہوئے چل جاتا ہے، شکر ہے یہاں اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، شکر ہے رمضان آ رہا ہے، قرآن کو زندہ کرو، اللہ کا واسطہ ہے، گانے موسیقیاں چھوڑو، رب کی لعنت نازل ہوتی ہے، اللہ کا واسطہ ہے۔ قرآن کا فائدہ بتلا رہا ہوں، وہ گزرتے ہوئے یہاں سے اس نے قرآن سنا، پھر چلتے ہوئے دل میں یہ کہتا ہے، شکر ہے یہاں اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ چلا گیا، پھر چلا گیا، میں نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے۔ میری قبر میں کیا پہنچا؟ علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر ایک کو پتہ چلے گا تو نے پیچھے کیا چھوڑا، قبر میں کیا بھیجا۔ چلا گیا، کہا جاتا ہے اللہ کے سامنے پیش ہوا، اللہ نے فرمایا تیری کوئی عبادت میرے ہاں قبول نہیں ہو سکی، تیری نماز، تیرا روزہ، تیری زکوٰۃ، تیرے حج، تیری ساری نیکیاں مردود، کوئی نیکی میں نے قبول نہیں کی۔ میاں وہاں کوئی احتجاج نہیں، کوئی جلوس نہیں، کوئی ایجیٹیشن نہیں، کوئی پتھر بازی نہیں، کوئی نعرے بازی نہیں، کچھ نہیں، میرے رب کا وہ جہاں میرے محمد بھی فرماویں میں بھی کانپ رہا ہوں گا، عیسیٰ کہے میں بھی کانپ رہا ہوں گا۔ کون بولے وہاں؟ وہ بندہ ڈر گیا، میری نیکی نہیں، پھر میں نے جہنم میں جانا ہے، دل میں ڈر رہا ہے۔ ادھر سے وہ علیم ما فی الصدور کی آواز آتی ہے، میرے بندے کیوں گھبرا گئے ہو، کیوں پریشان ہو؟ میرا رب جو کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ۔ رب کعبہ کی قسم، اس وقت آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے، کون کیا سوچ رہا ہے؟ میرا عرش والا رب اس وقت بھی میرے ایک ایک بیٹھے ہر انسان نہیں، کل کائنات کے سارے دلوں کے وسوسوں کو جان رہا ہے۔ آواز آئی، میرے بندے کیوں پریشان ہو گئے ہوں؟ ربا آپ نے فرمایا تیری نیکی کوئی نہیں رہی، مردود ہو گئی، میں جہنم میں جاؤں گا۔ رب نے فرمایا میرے بندے پریشان کیوں ہوتا ہے، تیری ایک نیکی میں نے محفوظ کر رکھی، میں نے، رب نے فرمایا میں نے محفوظ کر رکھی۔ او میاں میرا رب بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، قسم کھاتا ہوں بڑا رحمان ہے، بڑا غفار ہے، وہ ایک ایک چھوٹی سی نسبت کو بھی قبول فرما کے میری جنت کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ میں تیری ایک نیکی کی بنیاد پہ تیری جنت کا فیصلہ کرتا ہوں۔ ربا وہ نیکی پھر کہاں ہے؟ میرے رب نے فرمایا تجھے یاد نہیں، تیرے نامہ اعمال میں نہیں، تیرے کرامن کاتبین کو پتہ نہیں، تیرے بیوی بچوں کو پتہ نہیں، تیرے دوست و احباب کو علم نہیں، تیری وہ نیکی کون سی نیکی ہے میں جانتا ہوں۔ وہ دلوں کا کھٹکا جاننے والا میں جانتا ہوں۔ اور رب نے استخزار کروایا، کیا نام ہے مدرسے کا؟ مختار العلوم، مختار العلوم، مختار العلوم۔ اللہ اس کو مختار فرما دے۔ رب نے استخزار کروایا، تو گلی سے گزرا ہے، ادھر سے قرآن کی آواز تیرے کان میں پڑی ہے، تو نے میرے قرآن کو سنا، اس وقت تیرے ساتھ کوئی نہیں تھا، تیری زبان نہیں ہلی، تو نے کسی کو کچھ نہیں کہا، تو نے اس وقت اپنے دل میں میرے قرآن پہ خوشی کا اظہار کیا تھا،
اس خوشی کا اظہار تو نے اس وقت کیا، آج تو پریشان ہو رہا ہے، تیری اس قرآن کی خوشی کو میں نے محفوظ کر رکھا ہے، اسی خوشی کے صدقے میں تیری مغفرت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ہے میرے بھائیوں، اگر اتنے سے پہ وہ میری جنت کا فیصلہ کرے، میں ان لوگوں کے ساتھ چلوں گا تو وہ میرا رب مجھے کیا دے گا؟ جی اللہ مجھے آپ سب کو ان لوگوں کے ساتھ چلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کھولیں گے اللہ ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے پیر و مرشد پیر طریقت حضرت اقدس حضرت مولانا قاضی مشتاق احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو اپنا انتہائی پرمغز خطاب فرما رہے تھے، اللہ رب العزت ان کا آنا قبول اور مقبول فرمائے۔ تو ابھی پروگرام انشاءاللہ 2 ساتھی رہتے ہیں، ہمارے ایک نعت خوان آئے ہیں اگی سے، پشتو کے نعت خوان ہیں، اور ایک مدرسے کا بچہ ہے، تو انشاءاللہ اس کے بعد دعا ہوگی۔ میں درخواست کروں گا طالب علم احمد سے کہ وہ آئے اور مختصر عربی تقریر فرمائے، اس کے بعد انشاءاللہ وہ پشتو کے نعت خوان اپنا نعتیہ کلام پیش کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ سے ہو گئے سی اس کے بعد الحمد لله الذي في خلقه شؤون وأطوار، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه الأبرار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: